تو ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ السلام مذکر علیکم. و ہم، مذکر و مؤنث. مذکر اور مؤنث پڑھ رہے تھے ہیں؟ تو مذکر جی و مؤنث سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی جی. کتنی علامتیں ہیں مذکر مؤنث؟ ہم نے مؤنث پہچاننے کے لیے کتنی علامتوں کا ذکر کیا ہے؟ پھر ساتھ. کون سی 7. علامتیں ہیں؟ یعنی گول تھا جس کے آخر میں ہو مؤنث ہے، ہم، لیکن اگر مرد کا نام ہو ہم، اس میں گول تا آ جائے تو جو مرد تو اس کو مؤنث نہیں مانا جائے گا، اچھا جیسے اچھا. طلحۃ حمزہ. طلحۃ حمزہ، یہ جس غیر کے آخر منصرف، میں یا یہ غیر منصرف بھی جس کے ہوتے ہیں. آخر میں یا یہ جو ایسے ہوتے ہیں غیر منصرف بھی ہوتے ہیں. طلحۃ حمزہ یہ غیر منصرف رہیں گے. طلحۃ کہنا غلط ہوگا. طلحۃ ہو جائے گا. جی 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 غیر طلحۃ. منصرف ہے. جی جی جی. جی جی. اور آگے. جی غیر منصرف پر دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے. جی. فہیمہ آپ اور بتائیں گے. جس کے دو آخر میں یا علامتیں آپ بتائیں گے. فہیمہ بتائیں گے دو علامتیں. فہیمہ آپ بتاؤ. کس کی حضرت؟ فہیمہ بیٹے دو علامتیں آپ بتاؤ مؤنث کی. اور کیا کیا پڑھی آپ نے؟ فہیمہ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بتائیں گے. فہیمہ آواز آ رہی ہے؟ فہیمہ ہے نہیں. اقرا آپ بتائیں گے. جی سر. ہم، سر اس کی سر دو تو بتا دیا نا. جی دو بتائیے. دو علامتیں بتائیے. جی سر. سر اس کی تیسری علامت ہے جس کے آخر میں الف اور حمزہ ہو، ہم، جیسے کہ سودا او یا حمراؤ، ہم، اس طرح سے. اور اس کے علاوہ وہ لفظ جن سے عورت ہی مراد ہو، ہم، جیسے کہ بنتن، امن. جیسے کہ میرا نام ہے، اس میں کوئی پہچان نہیں ہے مؤنث کی، لیکن اس سے مراد مؤنث ہی میرا ہے. نام نہیں، نام بولو. جیسے اقرا، اسے نہیں نام بولو بیٹا. میرا نام جی کیا ہے سر. بولو. اقرا. ہم، تو جیسے اقرا یہ نام مؤنث ہے، ہم، اس میں علامت نہیں، لیکن پھر بھی چونکہ اس کا جو معنی ہے وہ مؤنث ہے اس لیے. ہم، سر دو ہو گئی، اور بتاؤں؟ ہم. آپ جی بتائیں سر. گے. اس کے علاوہ ہے عبد الباسط بتائیں گے. اور ایک یہ اس کی علامت ہے کہ جو عربوں میں اہل زبان میں ہم، عربی لوگوں میں جو اہل زبان ہے ان کے اندر جو ہے جس کو مؤنث سمائی مانی گئی، جیسے اردن ہے، شمسن ہے، بالکل صحیح. یہ بھی مؤنث ہے. بہت بڑھیا. اور ہوا کے نام بھی مؤنث ہے، کس کا؟ جیسے شیما ہم، اور بورن. بہت بڑھیا. فہیمہ آواز آ رہی ہے؟ فہیمہ. حضرت یہ جو آپ نے بولے تھے ماہن، تو اب ایک نظر سے میری کتاب میں گزر گیا کہ یہ موہن بھی تھا کیا؟ یہ جو پانی کا نام جو موہن سے ماؤن بنا ہے، یہ بھی صحیح ہے کیا یہ؟ موہن سے. جی موہن ہے. ہاں ہاں تو ایسا ہو سکتا ہے. موہن. میں نے نہیں پڑھا ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے. بالکل کافی چانسز ایسا ہونے کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو یہاں جی پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل یہاں پہ دیکھو واو مجزوم ہے اور واو سے پہلے والے پر زبر آیا ہوا ہے. اور زبر جو ہے زبر ساتھ چلتا ہے کس کے؟ بولو ذرا. جی الف کے. الف کے ساتھ چلتا ہے. تو اس کو ہم نے کیا کیا، یہاں سے واو کو بدل کر کے میم الف زبر ما کر دیا، اور یہ تھا ماہن. ہوں. لیکن وہ عربوں کے یہاں حمزہ کو ہا سے اور ہا کو حمزہ سے بدلنے کا رواج ہے، تو معاون ہو گیا. ایسا ہونے کے پورے چانسز ہیں، لیکن میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے. جی مجھے جی جی. ایسا یاد آ نہیں رہا ہے. آپ نے پڑھا ہے تو ایسا ہوگا، بالکل ہوگا.
اس کی جمع میاں ہونا تھی نا. ماہون کی جمع میاں آتی ہے. میاں. بیٹا اقرا فہیمہ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ دوبارہ جوائن کرو بیٹا، میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں، دوبارہ جوائن کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا. جی پچھلے کے جملوں میں مؤنث تلاش کریں، وجہ بتائیں کیوں مؤنث ہے، بتائیں گے فٹافٹ. جی یہ ہوں. یہ پہلے جملے میں ابھی تو مؤنث ہے. کیوں نہیں ابھی تو مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے یہ. کیوں مذکر ہے، آپ نے کیسے پہچانا؟ وہ فعل پہ سے پہچانا. فعل سے پہچانا، تو کیا پڑھیں گے، عبیدہ پڑھیں گے یا عبیدہ پڑھیں گے؟ عبیدہ تو نام بھی ہے نا، ابو عبیدہ. عبیدہ، جی ہوں. عبیدہ، جی جی جی، مرد کا نام ہے یہ. عبیدۃ، جی جی. دیکھنا بیٹا، اقرا جلن سے پوچھنا ایک بار، فہیمہ سے کیا ہوا؟ جی سر. فہیمہ سے بات کرو. جی آگے بتائیں گے آپ. تو یہ عبیدہ تو بن جائے گا، یہ عبیدہ جی جی. جاء عبیدہ الی المنزل، عبیدہ منزل آئے، گھر پر آئے، منزل. جی بیٹا فہیمہ کیا ہوا؟ دوبارہ کرو بیٹا، دوبارہ کوشش کریں گے. ہاں دوبارہ کریں گے، جلدی کرو، آپ پھر سے کلاس نہیں بڑھا پا رہا ہوں. جی جی. جی آگے بولیں گے. اقرا یہ کیا ہے؟ ہوں. طلحۃ رجل صالح. رجلن نہیں ہوگا نا، رجلن ہوگا نا. جی سر. سر یہ تو مذکر ہے، مؤنث نہیں. طلحۃ. طلحہ، اس پر دو پیش کیوں نہیں آئے؟ سر کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. اس کا جی سر. فہیمہ کا نہیں ہو پا رہا ہے، میں ایک بار کلاس کو ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں، مطلب دوبارہ جوائن کریں گے آپ، ٹھیک ہے نا. سر اوکے سر. ہاں دوبارہ جوائن کریں گے. جی اب دیکھیں گے. تو عبیدہ کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے عبد الباسط بھائی؟ جی عبیدہ مذکر ہے مؤنث ہے عبیدہ؟ مذکر ہے. کیسے پہچانا آپ نے؟ ویسے مجھے ایک صحابی رسول کا بھی نام ہے نا، ابو عبیدہ، اور وہ فیل سے بھی پہچانا. ہوں؟ اس کا فیل جا رہا ہے نا.
ٹھیک ہے ٹھیک. اب آ رہی ہے آواز فہیم ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی ہے. چلیں گے. کانت حاج، یہ کیا ہے؟ اس کو پڑھیں گے. کیا ہے یہ؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ اقرا. جلدی پڑھیے بیٹا، جلدی فٹافٹ، ٹائم ہوتا ہے یار، کام نہیں ہو پایا. كانت حاجب تجری من الصفا. کیا ہے یہ؟ سر مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا ہے اس کے معنی. اس میں تھوڑی سی غلطی ہے. اس میں ایک غلطی ہے، اس میں تھوڑا سا، اس کو ٹھیک کر لیں گے. یہ بن جائے گا کانت حاجرتو. ٹھیک ہے. جی جی سر. جی جی. اب کریں گے شروع. سر یہاں پہ حاجرتو مؤنث ہوگا. ترجمہ کرو. سر تجری اور من الصفا کا کیا معنی ہوں گے؟ ارے کتنی چھوٹی سی بات پوچھ رہے ہیں بھائی آپ. صفا مروہ. صفا مروہ، صفا مروہ ہی انت، صفا مروہ جہاں پر صحیح ہوتی ہے. ان الصفا. ان الصفا صحیح ہے. والمروہ من شعائر اللہ. ومن حج البيت. نعم صحیح. ومن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ. جی حاجرہ صفا سے گزرے. کیا ترجمہ نہیں، کریں گے دوڑنے کے معنی. سالم؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ حاجرہ، حاجرہ علیہ السلام صفا سے دوڑی. دوڑی. دوڑتی تھی کہ معنی کیسے دوڑتی تھی. دوڑتی تھی؟ کیوں؟ کانا وہ اس پہ داخل ہونا نا. مضارع پہ داخل ہو رہا ہے تو کیا بن جائے گا؟ سے یہ کون سا ماضی بنتا ہے یہ؟ مضارع پہ. ماضی مستقبل استمراری کے معنی. ماضی استمراری. جی ترجمہ کریں گے آپ؟ سالم آپ ہی کریں گے. الملک کیا ہے یہ؟ الملک یاکل التفاح ویشرب. بادشاہ ہم، سیب کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے. ہم، تو اس پہ کانا داخل نہیں. ہم. کیا دوبارہ ترجمہ کریں گے؟ بادشاہ ہم، وہ سیب کھاتا ہے ہم. اور وہ پانی پیتا ہے، تو ترجمہ ایسا کر کریں گے. سکتے ہیں. ہاں ترجمہ کریں گے. الملک یاکل، بادشاہ سیب کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے. کون کھاتا ہے؟ بادشاہ. یاکلو کے اندر جو ضمیر ہے جی. ہوا، وہ ضمیر جاری بھائی الملک کی طرف، اور وہ ضمیر فاعل بن رہی ہے. یعنی بادشاہ سیب کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے. تو یہاں پر کیا مؤنث ہے، کیا مذکر ہے؟ جی التفاح تو جی مؤنث ہے اور ماں مذکر ہے. جن سے پوچھو وہی بتاؤ بھائی. میں نے سالم سے پوچھا ہے. جی. ہاں. التفاح جو ہے یہ مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ وجہ بتائیں گے ساتھ ساتھ. یہاں پہ جی یہ جو تائے تانیث جو بولتا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، ہم. اس لیے ہم اس کو مؤنث کہیں گے. اور معاون؟ اور معاون نہیں ہے، معاون تو مذکر ہے سر. کیوں مذکر ہے؟ مؤنث کیوں نہیں؟ ہم نے تو پڑھا تھا الف ممدودہ جہاں پر ہو وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. نہیں نہیں، مؤنث نہیں، کیونکہ آپ نے کل بتایا تھا اس کے متعلق سے جو اس کو سمجھائے تھے آپ. چلیے یہ کب، یہ آپ کا حمزہ کام. کو اس الف سے بدلتے ہاں ہیں اور ٹھیک ہا ٹھیک کو ٹھیک. حمزہ سے یہ آپ بدلتے کو ہیں. خود سے پڑھیں گے. یہ اصل سمجھ گیا ٹھیک ہے. یہ پیج نمبر 42 خود سے کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے نا. پیج نمبر 43 بھی خود سے کریں گے آپ لوگ، بتائیں گے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. 43 42 اور 43 44 بھی خود سے کریں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. کل یہ آپ کا ہوم ورک رہے گا. اور یہ اس کے علاوہ 44 مؤنث کی کیا کیا علامتیں ہیں مثالوں کے ساتھ لکھے، یہ آپ کو ہوم ورک کر کے دکھانا ہے. یہ بھی کل آپ کریں گے. 45 بھی آپ ہی کریں گے. بہت مشکل نہیں ہے یہ، بہت آسان آسان سی یہ تمرین ہے، آرام سے کر لیں گے آپ ان کو. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی سر. اب پڑھیں گے ہم جی لوگ فعل سر. مجہول اور نائب فاعل، جو کہ ہم سر پہلے پڑھ 1 چکے ہیں. منٹ. جی کیا کریں؟ جی وہ جو ماں میں جو ہے الف و الف اس کا اصلی ہے. کیا کیا اگر ہے؟ وہ مؤنث ہوتا اگر مؤنث ہوتا تو جو الف ممدودہ ہوتا ہے ہاں تو
اس میں تھوڑا کنفیوژن ہو رہی ہے مجھے، اس میں اگر آپ سمجھا دیں گے تو پھر ذہن میں بیٹھ جائے. سیدھی سی بات ہے کہ معاون جو ہے یہ معاون، ہمیں اس کو ماننا چاہیے تھا قاعدے کے لحاظ سے، اس کو مؤنث ماننا چاہیے تھا کیونکہ یہ الف ممدودہ کی علامت ہے. لیکن دراصل ہوا جی کیا ہے کہ جو اس کا حمزہ جو ہے آخر میں جو آ رہا ہے، جیسے کہ السماء، السماء اور ماء برابر ہے. دیکھو الماء، ادھر دھیان دو، ادھر جی دھیان دیں، ادھر دھیان دیں. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے الماء اور السماء دونوں برابر ہیں، کوئی دقت نہیں ان دونوں میں. الماء، اور جیسا الماء ہے ویسے ہی السماء ہے. کوئی دقت ہے بھائی؟ ماء یہاں بھی کامن ہے، نہیں. ماء یہاں بھی کامن ہے، لیکن ہم اس کو مانتے ہیں مؤنث. کیوں مانتے ہیں مؤنث؟ کیونکہ الف ممدودہ ہے. الف ممدودہ الماء بھی ہے لیکن یہ مذکر ہے. جب یہ الف ممدودہ ہے تو پھر یہ مذکر کیوں ہے؟ اس کو مؤنث ہونا چاہیے تھا. تو اس کی وجہ جی یہ سر. بتائی گئی ہے کہ جو یہ معاون کے اندر یہ جو حمزہ ہے یہ اس کا اوریجنل حمزہ نہیں ہے، یہ دراصل بدلا ہوا ہے جی ہا سے. تو اصل یہ تھا معاون سے. الماہو، تھا الماہو، تو یہ الف ممدودہ تھا ہی نہیں. الف ممدودہ کب بنے گا؟ ایک الف ہو مجزوم ہو، بولو ذرا، ایک اور حمزہ. الف ہو اور وہ مجزوم ہو، اس سے پہلے والا ہوں. کوئی کلمہ ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ با بھی ہو سکتا ہے، وہ تا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد میں ایک حمزہ ہو. الف ممدودہ کی پہچان یہ ہے، ایک الف مجزوم ہو، اس سے پہلے والے حرف پر کلمے پر زبر ہو، اور لاسٹ میں حمزہ ہو، اس پر حمزہ ہونا ضروری ہے. تو یہ الف ممدودہ کے لیے ضروری ہے. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ جو ہمارا جو یہ مجزوم ہے، جو یہ مجزوم، اس سے پہلے والا زبر ہے لیکن لاسٹ میں اس میں حمزہ ہے ہی نہیں. تو جب حمزہ ہے ہی نہیں تو اس کو ہم الف ممدودہ نہیں کہہ سکتے، اور جب الف ممدودہ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ مؤنث بھی نہیں ہو سکتا. آیا جی سمجھ میں؟ جی جی اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حمزہ جو ہے اس کی اصل ہے. ہاں، حمزہ یہ اصلی ہے ہی نہیں، اصلی ہے ہی نہیں تو یہ الف ممدودہ بھی نہیں، الف ممدودہ نہیں تو مؤنث جی بھی اصلی نہیں. حمزہ ہے. بات کلیئر ہے؟ ہاں کو حمزہ سے بدلا گیا ہے. ہا کو حمزہ سے بدلا گیا ہے. جی کوئی پریشانی یہاں تک؟ آج پڑھ رہے ہیں ہم لوگ نو جی سر. نہیں. فعل مجہول اور نائب فاعل پڑھ رہے ہیں، جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. فعل مجہول اور نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو دو چیزیں پڑھائی تھی، ایک لازم اور ایک متعدی. فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا. کتنے لوگوں کو یہ قاعدہ یاد ہے؟ جی سر یاد ہے. فعل لازم سے کس طرح کے فعل سے فعل مجہول بنتا ہے؟ سر متعدی سے. پہلے متعدی. نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک. سر. جی، تو اس کا دھیان رکھیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے، کوئی جی پریشانی یہاں تک؟ نو سر. جی نہیں. ہاں، تو یہاں پر اس چیز کا دھیان، اس چیز کا لحاظ رکھیں گے کہ ہمیشہ جب بھی مجہول ہوتا ہے، جو بھی مجہول ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ جب بھی ہمارا ثلاثی ہوگا تو ثلاثی سے مجہول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. فا کلمے پر پیش آئے گا، عین کلمے کو کسرہ دیں گے، زیر دیں گے، اور لام کلمہ اپنی حالت پر رہے گا. یہ فا کلمہ تھا، جی سر. یہ عین کلمہ تھا، یہ لام کلمہ تھا، یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر یس سر. جی فا کلمہ فعال، یہ بن جائے گا آپ کا، کیا بن جائے گا؟ یہ معروف بن جائے گا. فعیلا. یہ معروف، ارے بھائی معروف بن جائے گا، یہ معروف ہے. جی جی یہ معروف ہے. جی جی مجہول بنانے کے لیے، مجہول بنانے کے لیے فا کلمے کو پیش دو، عین کلمے کو کسرہ دو، لام کلمے کو اپنی حالت پر رکھو. فعال تھا فعال، جی فعال تھا جی فعال، اس نے کیا. ہم نے بھی بنا دیا فعیل، فعیل، جی یہ بن جائے گا کیا؟ مجہول. تو فعال اس نے کیا، اس نے کیا معروف، فعیل وہ کیا گیا.
جی جیسے کسرا متعدی ہے، کسرا مطلب کریں گے اس نے توڑا، جی سر اور بھی بن جائے گا بیٹا کسیرا وہ توڑا وہ گیا۔ توڑا گیا۔ انگلش میں اس کو ہم بول دیتے ہیں ایکٹیو وائس۔ کسیرا مجہول کو بول دیتے ہیں پیسیو وائس۔ جی سر تو فعل مجہول کو بولیں گے ہم لوگ پیسیو، مجہول بن جائے گا آپ کا پیسیو وائس، اور فعل معروف بن جائے گا ایکٹیو وائس۔ کوئی دقت یہاں تک؟ نو سر تو میں پہلے ہی پڑھایا تھا، میں نے آپ کو کیا پڑھایا تھا؟ ہم نے کہا کسر الولد الکرسیہ، کسر الولد یہ الکرسیہ، کیا کریں گے ترجمہ؟ لڑکے نے کرسی کو توڑا۔ لڑکے نے کرسی کو، اسی کو توڑا۔ نیند آ رہی ہے عبد الباسط بھائی ہیں؟ جی نیند آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں نہیں نہیں، دن بھر کام کرتے ہیں نا آپ؟ جی 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 محنت کرتے ہیں ماشاء اللہ۔ اب اقرا کا کیا، اقرا تو فری کی کھاتی ہے، گھر پہ پڑی رہتی ہیں، اسے تو کیا فری کا کھانا ہے؟ اقرا فری کھا رہے سر نہیں ہے سر نہیں ہیں، آپ فری کی کھا رہے سر ہیں؟ نہیں سر نہیں ہے سر نہیں ہے سالم بھی محنت کرتے ہیں، ہم بھی محنت کر رہے ہیں، اقرا کو فری میں مل رہا ہے۔ تو یہاں پر دو، سر نہیں مجھے پتا ہے بیٹا لڑکیاں بہت محنت کرتی ہیں۔ ادھر دھیان دو، میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھو کسرا یہاں پر ایک کلمہ ہو گیا، ایک لفظ ہو گیا، ایک الولد ہو گیا، ایک الکرسیہ ہو گیا۔ اب دھیان دینے کی ضرورت ہے تھوڑا سا، اگر آپ سمجھ بھی رہے ہیں تھوڑا سا سنیں گے بس، تاکہ میں مطمئن ہو سکوں کہ میں نے سمجھا دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں گمان کر کے نکل جاؤں اور بعد میں دقت ہو۔ دیکھو کسرا یہاں پر یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کون سا ہے یہ بیٹا؟ معروف ہے، یہ معروف۔ الولد جی ہمارا سر بن جاتا ہے یہاں پر فاعل، اور الکرسیہ بن گیا ہمارا مفعول۔ تو معروف میں کیا ہوتا ہے کہ جب فاعل آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں مفعول بھی آتا ہے۔ فعل معروف میں جب فاعل آتا ہے تو ساتھ ساتھ میں مفعول بھی آتا ہے۔ لیکن مجہول میں ہوتا کیا ہے؟ مجہول کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم فاعل کو غائب کر دیتے ہیں، مجہول کے اندر فاعل کو غائب کر دیتے ہیں، اور جو مفعول منصوب ہے، مفعول دیکھو منصوب ہے، فاعل کیا ہے؟ مرفوع ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یس سر مجہول کے اندر فاعل کو غائب کر دیتے ہیں اور مفعول کو ہی فاعل کی جگہ پر لے آتے ہیں، اور اس کو منصوب کرنے کے بجائے اس کو مرفوع کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ کسرہ سے مجہول کسیرہ بنے گا، کسیرہ، تو فاعل غائب کریں گے یہاں سے الولد جو کہ فاعل ہے، اور مفعول کو فاعل کی جگہ پر لے آئیں گے، اور یہ بن جائے گا کسر الکرسی، کسر الکرسی، اور اس پر اعراب لگا دیں گے کسر الکرسی، کسر الکرسی، اور ترجمہ کریں گے اس کا اب کرسی توڑی گئی۔ مجہول میں اور معروف میں بنیادی فرق کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ معروف کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ لڑکے نے کرسی کو توڑا، جی فاعل موجود ہے یہاں پر، کام کس ہاں نے کیا؟ کرسی توڑنے کا کام کس نے کیا؟ لڑکے نے کیا، جو کہ واضح ہے، لڑکی نے یعنی یس سر یعنی فاعل جی یہاں پر موجود ہے، دکھ رہا ہے۔ مجہول میں کیا ہو رہا ہے کہ کرسی توڑی گئی، جو چیز توڑی گئی وہ تو واضح ہے، لیکن کرسی کس کے ذریعے توڑی گئی؟ توڑنے والا کون ہے؟ فاعل غائب ہو گیا ہے۔ تو جو مفعول تھا ہم نے اس کو اب مرفوع کر دیا، اور یہ کہلایا نائب فاعل۔ کیا کہلایا بیٹا؟ نائب فاعل تو کسیرہ بن جائے گا ہمارا فعل مجہول، اور کرسی بن جائے گا ہمارا نائب نائب فاعل۔ فاعل تو یہ کسیرہ بن گیا ہمارا فعل ماضی مجہول
मजहूर। अल-कुर्सी बन जाएगा हमारा नाइब फाइल, और नाइब फाइल भी हमेशा फाइल की तरह मरफू होता है। नाइब फाइल मरफू होता है। और नाइब फाइल कौन होता है? ये दरअसल ये फ़ेल मारूफ का ही मफूल है, जो कि मजहूल में आकर के नाइब फाइल कहलाया। और नाइब फाइल का एराब भी बदल गया, पहले ये मंसूब था तो यहाँ पर ज़बर था, अब ये नाइब फाइल है तो अब ये मरफू हो गया है। जी सर। ये बात समझ इसको में? नाइफ फाइल क्यों बोलते हैं? नाइब फाइल है क्योंकि ये फाइल के कायम मकाम आ गया है। कुर्सी तोड़ी गई, जो चीज़ तोड़ी गई, क्या चीज़ तोड़ी गई? कुर्सी। कुर्सी, जी। हम्म। हम्म, ठीक है ना? जी जी। सर। तो ये- अब इसको नाइब फाइल क्यों बोलते हैं? ये तो नाम इसका जब ये नाइब फाइल पैदा हुआ था, कभी पैदा हुआ होगा, इसकी पैदाइश, इसने जन्म लिया होगा तो इसका नाम रखा गया होगा, इसका नामीकरण हुआ होगा, नामकरण। तो जब इसका नामकरण हुआ मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मिठाई विठाई बटी मैंने नहीं खाई। भाई कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना भाई, अगर हम जैसे कि एक बात कहने का तरीका है जी, तो कुछ ना कुछ तो उसको नाम देना पड़ेगा ना। जी, भाई मैं बोलूँ अब्दुल बासित, आपका नाम क्यों बोलते हैं? भाई सीधी सी बात है, आपके वालिदैन ने ये नाम रखा। अब इसके पीछे कोई वजह तो है नहीं कि अब्दुल बासित इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस वक्त ये हुआ था और वो हुआ था और कोई चीज़ जोड़े, ऐसा थोड़ी होता है। भाई कुछ ना कुछ नाम रखना है। अब सवाल ये है, बिल्कुल ये ऐसा सवाल हो गया कि सर इसको फ़ेले मारूफ क्यों बोलते हैं और सर इसको फ़ेले मजहूल क्यों बोलते हैं, बिल्कुल इस तरह का सवाल हो गया। भाई कोई चीज़ है ग्रामर में, नहू सर्फ में, उसको कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा। सर कुर्सी को कुर्सी क्यों बोलते हैं? जी। भाई कुर्सी को भाई कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना, इंसान को कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा। ये कुर्सी है हमारी मिसाल जी के तौर सर। पर, और इसमें हमने यहाँ पर ये इस तरह की चीज़ थी, उसमें चार पाए लगा दिए ये ऐसे करके, और ऊपर यहाँ पर ये ऐसे हो गई है, ये कुर्सी बन गई हमारी। उल्टा हो गया शायद, ये कुर्सी बन ड्राइंग दिख रही है, अच्छी बनाते ये ठीक है ना, ये कुर्सी हो गई है। अब आप ये कह रहे हैं कि सर इसको कुर्सी क्यों बोलते हैं? भाई कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। मुझे इंग्लिश में बॉय बोलते हैं, सर क्यों बॉय बोलते हैं सर? अरे भाई कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा। इकरा को इंग्लिश में गर्ल बोलते हैं, अरे भाई गर्ल क्यों बोलते हैं? ऐसा कर लेते हैं इनको बॉय बोल दो और इनको गर्ल बोल दो, वो भी चल जाता, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो बोल दिया, कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा। कुरान शरीफ में है वअल्लम आदमल अस्माअ, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को तमाम चीज़ों के नाम याद कराए। तो उसमें हो सकता है ये आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया हुआ अल्लाह ताला ने, भाई अगर आप इस तरह से बात कहेंगे तो हम इस कुर्सी को नाई फाइल बोलेंगे। जी सर। बात समझ में आई क्या? जी जी सर, जी आ जी। गई। हाँ। हैं। जी, जी, है सर। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, मैंने समझा दिया आपको, जितना 2 पेज में पढ़ाना था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। इसको पढ़ लेना, ये जी, मैंने बहुत अच्छे से जज़ाकल्लाह। समझाया था आपको। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था लेवल 1 में, ठीक है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, फ़तहल खादिमुल बाब, बताइए, रिवीजन हो रहा है। फ़तहा फ़ेल हो गया, अल खादिम फ़ाइल, अलबाब मफ़ूल भी हो गया है। फुतिहा फ़ेल मजहूल जी, हो गया, अलबाब क्या हो गया? अलबाबु नाइब फ़ाइल हो गया। ये लाइफ सब दे है। रखा है, मैं बहुत अच्छे से बता दें। इसको पढ़ लेंगे, ज़्यादा कुछ जी, है नहीं इसमें। अब देखो यहाँ पर, अब जैसे हम लोग फ़ेल फ़ाइल में मुताबिकत रखते हैं, जैसा, इधर ध्यान देंगे, जैसा फ़ेल वैसा फ़ाइल, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। जी सर। देखो, ज़रबल वलदु अल बिनता, क्या तर्जमा करेंगे बेटा इसका? लड़के ने लड़की को पीटा। लड़के ने लड़के को। ज़रबल वलदु अल बिनता, कोई जाहिल लड़का होगा, उसको नहीं मालूम लड़की की अहमियत क्या है, तो ज़रबल वलदु अल बिनता, तो बेटा ज़रबा फ़ैल मारूफ हो गया, फ़ैल माजी मारूफ, अल वलदु फ़ाइल बन गया बेटा, ठीक है ना? अल बिनता मफूल बन गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? फ़ाइल नो सर। मुज़क्कर है, जी। फ़ाइल मुज़क्कर है तो फ़ैल भी मुज़क्कर आया। जब मैं इसको ज़ुरिबा, ज़ुरिबा बनाऊंगा, फ़ैल मजहूल बनाऊंगा, जो बन जाएगा ज़ुरिबा, ये बन गया ज़ुरिबा। और अलबिनता जो है, अलबिनता, इसको नाइब फ़ाइल बनाऊंगा, क्योंकि नाइब फ़ाइल जी सर। भी नाइब फ़ैल नाइब फ़ाइल के मुताबिक आएगा, तो ये बन जाएगा ज़ुरिबतिल बिनतु। नाइब फ़ाइल के मुताबिक फ़ेल आता है, ज़ुरिबतिल जी, बिनतु, लड़की को पीटा गया। आ रही है बात समझ में? जी सर। जी जी सर। जी। तो आप याद एक कायदा देखेंगे यहाँ पर, फ़ेल मजहूल की सूरत में
فعل مجہول اپنے نائب فاعل کے مطابق آتا ہے. یہاں پر لکھیں گے، فٹافٹ ایک نوٹ بنائیں گے. شروع کریں گے جلدی سے. جی فعل فعل مجہول اپنے مجہول نائب اپنے نائب فاعل کے جنس کے مطابق آتا ہے. اپنے نائب فعل مجہول اپنے نائب فاعل کی جنس بولتے ہیں بیٹا جینڈر. جنس کا مطلب جینڈر جینڈر کا مطلب جنس، یعنی مذکر مؤنث. انگلش میں بولتے ہیں بیٹا جی سیکس. جنس یعنی وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، فاعل کی جنس کے مطابق آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نائب فاعل مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر ہوگا، مذکر کے لیے مذکر. اور اگر نائب فاعل مؤنث ہوگا تو مؤنث کے لیے مؤنث. مثلا ضربت البنت اور ضرب الولد. کوئی دقت یہاں تک؟ نو سر. جی بھائی بولو، نو سر. جی نہیں جی نہیں زور سے بولو، زور سے. سالم تم نہیں بولتے کیا بات؟ جی نہیں. دیکھو یہاں پر دیکھو، ادھر کسرت تلمیذ الدواتا، طالب علم نے دوات کو توڑا. بھائی بولو یار. جی سر. جی جی سر. The student broke the import. تو یہاں پر التلمیذ فاعل ہوا، کسرہ فعل ماضی معروف ہوا، الدواتا مفعول ہوا. اب ہم الدواتا جو کہ مؤنث ہے اس کو نائب فاعل بنا رہے ہیں، تو اس کے نائب فاعل کے مؤنث ہونے کی وجہ سے میرا فعل مجہول بھی مؤنث ہو گیا. ہوگا. یس سر. جی دبات قاعدہ توڑی گئی. قاعدہ کیا کہہ رہا ہے؟ نائب فاعل اور فعل مجہول میں بھی مذکر مؤنث کی مطابقت ضروری ہے. کتاب لکھنے والے کو نہیں پتا تھا کہ ٹیچر بہت قابل ہے، پہلے ہی بتا دے گا. جی سر. آ رہی بات سمجھ میں؟ کسرت فاطمہ تو القلم. اب دیکھو فاطمہ یہاں پر فاعل ہے تو فعل بھی ہم فاعل لے کر کے، سوری فاطمہ یہاں پر فاعل مؤنث ہے، اس کے مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث لے کر کے آئے. کسرت فاطمہ تو القلم. لیکن جب القلم کو ہم نائب فاعل بنائیں گے تو یہ مذکر ہونے کی وجہ سے اس کا فعل مذکر آئے گا. جی 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 کسر القلم. جی قلم توڑا گیا. اب آگے کی مثالیں یاد پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا. ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک. کوئی سوال ہو تو بتائیں گے. سر مجھے پوچھنا ہے، جی جی پوچھو بیٹا. سر اگر ہمیں ایسے جملہ بنانا ہو جیسے خوبصورت کالی کار یا پھر خوبصورت لمبی لڑکی، تو سر اس میں دو صفت آ جاتی ہیں ہاں اور تو ایک ایک موصوف. ایک ایک موصوف کی بہت ساری صفت آ سکتی ہے، بالکل اس میں کوئی دقت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اس میں سمپلی کیا کریں گے صحیح ہے آپ، سر. اس میں آپ ایک کریں گے ایک خوبصورت لمبی لڑکی. تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے موصوف آتا ہے ایک خوبصورت لمبی لڑکی، بنتن جمیلتن طویلتن. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ بنتن جمیلتن طویلتن، ایک لمبی خوبصورت لڑکی. ترجمہ ہم ہمیشہ ترجمہ پیچھے سے کرتے ہیں، ایسے کریں گے آپ. اوکے سر. ایک خوبصورت، ایک مہنگی سفید کار. تو کار موصوف سب سے پہلے ہمیشہ شروع میں آتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے. تو کیا کریں گے؟ ایک جی خوبصورت سر. سفید کار. تو تیار سفید
رکھیں گے تم بیچ میں حمیتم سیارتن بیضاء، بیضاء، ٹھیک ہے نا، خوبصورت، ایک خوبصورت سفید کار، یہ بن جائے گا۔ ترجمہ کریں گے پیچھے سے، ایک خوبصورت سفید کار۔ اس میں اور بھی ٹھیک صفت ہے ایڈ کر سکتے ہیں آپ، نئی، مہنگی، ٹوٹی ہوئی، ایکسیڈنٹ کی ہوئی، ہزار صفت جوڑ سکتے ہیں، ایک موصوف کی کئی ساری صفت جوڑ سکتے ہیں آپ۔ اوکے سر اوکے چلیں گے سر ایک ایک اور سوال جی ہمارا جی 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 بتائیں گے بتائیں سر جو ہم نے پڑھا تھا مضاف مضاف الیہ کو فاعل بھی بناتے ہیں، مفعول بھی بناتے ہیں، مجرور مبتدا خبر سب بناتے ہیں، گے۔ تو سر یہاں پہ یہ ہے مضاف مضاف الیہ کو خبر بنا رہے ہوں ہیں، رسول اللہ ہوں اس کو بنایا ہے محمد رسول اللہ۔ ہوں سر یہاں پہ جو محمد اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہوں سر ایک اور جملہ ہے خالق السماواتی، ہوں اللہ خالق السماواتی، آسمانوں کا پیدا کرنے والا اللہ۔ سر یہاں پہ اللہ بھی معرفہ ہے، خالق بھی معرفہ ہے، السماواتی بھی، سوری یس سر۔ سر یہاں پہ ہے کے معنی کہاں سے آئے کیونکہ یہاں پہ تنوین نہیں ہے؟ یہاں پر تنوین نہیں ہے۔ نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ یہاں پہ جو خبر ہے وہ مضاف مضاف الیہ بن کے آ رہی ہے نا، تو وہاں تنوین کی بات ہی نہیں ہے۔ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے اس پر تنوین نہیں آتی، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پر اب اس کی جی تنوین لانے کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے سمپل بولیں گے مضاف مضاف الیہ بن کر کے وہ خبر بنتا ہے۔ تو اللہ، صحیح اور ایسے یہ اللہ سماواتی خالق السماواتی، اللہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، ہے۔ سر یہ ایسے کیوں نہیں ہوا اللہ خالق السماواتی؟ سر ایسے تو ہو کیسے سکتا تھا ہوتا؟ نا یہ؟ دیکھیے جب ہم بولیں کہ جو مضاف ہوتا ہے اس پر تنوین نہیں آتی، کیسے کر لیں گے آپ لوگ؟ یہ عربی میں قاعدہ ہی نہیں ہے، یہ عربی کے نہیں قاعدے کے خلاف ہے نہیں کہ اگر آپ کوئی ایسی بات لکھ رہے ہیں، سماوات آپ ایسے کر کے لکھ رہے ہیں، آپ اللہ، اس کے بعد میں آپ جو مضاف ہے آپ اس کو خالقن ملا کر کے پڑھ رہے ہیں، ایسا کوئی قاعدہ ہے ہی نہیں عربی میں۔ جی بس آپ سر کو ماننا پڑے گا کہ جو مضاف ہوتا ہے اس مضاف پر الف لام نہیں آتا، اس پر تنوین بھی نہیں آتی۔ تو جب ہم نے بول دیا، یہ قاعدہ اس لیے تو بنایا گیا نا تاکہ آپ سوال کریں، جب قاعدہ بنایا گیا تو قاعدہ بنانے والے اللہ تعالیٰ کے ذہن میں بالکل تھا کہ اقرا سوال کرے گی ایسا، تو اس لیے پہلے ہی قاعدہ پڑھایا آپ کے ٹیچر نے آپ کو کہ مضاف پر جی تنوین سر نہیں آتی، مضاف پر دو زبر دو پیش نہیں آتے، مضاف پر الف لام بھی نہیں آتا۔ تو جب نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کام تنوین کا کام کر سکتا ہے، بس آتا نہیں ہے بس، لیکن کام تو کرے گا، مطلب کہ اس کو ایسے ہی پڑھنا ہوگا ایسے ہی پڑھنا بغیر ہوگا، تنوین؟ بالکل بغیر تنوین کے۔ اوکے اوکے ٹھیک ہے، سر اور بس یہ جی جی بولیے سلیم صاحب۔ جی سر۔ جی اور انہوں نے بھی یہ کہا بیچ میں سماواتن کیوں نہیں ہوا؟ تو سماواتن، یہ یہاں پر سر کیونکہ جی تو اس لیے نہیں، الف کیونکہ وہ معرفہ ہو گیا، السماواتی جو ہے جی مضاف الیہ ہے اور وہ معرفہ ہے، اور جو معرفہ ہو گیا تو اس پر اب تنوین نہیں آ سکتی۔ جی برابر۔ ہوں اگر سر اس پر ہم کیا کہتے ہیں الف لام داخل نہیں کرتے سماوات پہ اگر اس کو تو نکرہ کریں گے پھر ترجمہ کریں گے کچھ آسمانوں کا خالق، جیسے ایک اچھا لڑکے کا ابو، ابو والدین، لڑکے کا والد ابو اور ایک لڑکے کا والد، دونوں میں فرق ہے۔ اب ادھر دھیان دو، ابو والدین مضاف ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اگر نکرہ ہوگا تو تنوین آئے گی۔ اس کا ترجمہ کریں گے ایک لڑکے کا ابو، ایک لڑکے کا والد، ایک کا ترجمہ کیا کس سے؟ نکرہ کی وجہ سے۔ ایک مطلب اور جی اگر پڑھیں گے ابو الولدی تو پھر ترجمہ کریں گے جی لڑکے کا والد، لڑکے کا ابا، پاپا، ڈیڈی، ڈیڈ۔ جی سر ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ بولتے ہیں ابو کو بھائی جی، کچھ لوگ بولتے ہیں چاچا۔ چلیں گے، ختم کرتے ہیں کلاس کو، انشاءاللہ کل بات کرتے ہیں، پڑھتے جائیے، ریوائز کا ریویژن کرتے جائیے، ٹھیک ہے؟ السلام حضرت علیکم۔ قرآن بھیجو یہ جی
क्लास भेजो बोलता हूँ। हाँ बिल्कुल भेजते हैं, बिल्कुल। वो कल क्लास एक ही क्लास 2 बार हो गई, फिर मिल गए इतने क्लास आपको? हाँ मिल गई जी।